السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسام سے ایک میرے شاگرد نے فون کیا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تدفین کے بعد، مردے کو دفن دینے کے بعد قبرستان میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ مفتی صاحب، آپ صحیح مسئلہ بتائیں حوالہ کے ساتھ، اور آپ ایک اس طرح ویڈیو بنائیں جس میں کتابیں نظر آئیں تاکہ ان کو حوالہ دکھانے میں آسان ہو۔ تو لہٰذا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے موبائل کے PDF پہ جاتا ہوں۔ جانے کے بعد میں سرچ کرتا ہوں کتاب النوازل۔ کتاب النوازل آ گیا، کتاب النوازل آ گئی۔ اب کتاب النوازل میں کتاب الجنائز وہ جلد نمبر 6 پہ ہے جو اوپر نظر آ رہی ہے، اس پہ میں کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ مسئلہ 224 میں ہے، تو میں 224 کو سرچ کرتا ہوں۔ 224 آ گیا ہے، یہ دیکھیے اوپر نظر آ رہا ہے۔ تدفین کے بعد دعا کے لیے قبرستان میں رکنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ سب سے پہلے میں سوال پڑھتا ہوں۔ سوال میں ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد بغیر دعا کے قبرستان سے عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی واپس آ جاتے ہیں، اور صرف خاص رشتہ دار ہی رہ جاتے ہیں جو قبر کو برابر کر کے اور دعا کر کے واپس ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہیں، اس لیے نہیں رکتے۔ تو دعا قبرستان میں کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دعا مانگنا قبر کیسا ہے، یعنی یہاں کے قبرستان میں کیسا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا قبرستان میں کیسا ہے، یہ سوال ہو گیا۔ جواب دیکھیے، تدفین کے بعد دعا کے لیے رکنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ مستحب اور افضل ہے، یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کے لیے رک جانا یہ کوئی حرج نہیں، یعنی ضروری بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ مستحب اور افضل ہے، بلکہ اس عمل کو اچھا قرار دیا ہے۔ اور قبرستان میں قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے، یعنی عام طور پر جو یہ سمجھاتا ہے کہ قبرستان میں دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قبرستان میں قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے، یعنی بالکل صحیح ہے۔ ہاں، اگر اس میں استمداد کا شبہ ہو یا تہمت کا اندیشہ ہو تو ایسا نہ کیا جائے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، استمداد کا شبہ اور تہمت کا اندیشہ۔ استمداد کا شبہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس عقیدہ کے بھی حامل ہیں کہ ہم کو قبر سے مدد ملتی ہے، اہل قبر سے، صاحب قبر سے جب ہم کسی چیز کی دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اگر اس قبرستان میں دعا کرنے سے اس طرح استمداد کا شبہ ہے، یعنی یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ قبر سے مدد چاہ رہا ہے، اگر اس طرح کا اندیشہ ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے ایک غلط شبہ جو ہے، ایک غلط طریقے کا رواج ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ بھائی استمداد اگر غلط ہوتا تو یہ علماء کیوں کر رہے ہیں، ضرور استمداد صحیح ہے، تو اس طرح کا شبہ جو ہے پھیل جائے گا۔ اس وجہ سے جہاں اس طرح کا شبہ پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں تو دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز لکھے ہیں کہ تہمت کا اندیشہ ہو تو ایسا نہیں کیا جائے۔ تہمت کا اندیشہ ہو کا مطلب یہی ہے کہ لوگ جو ہے اس تہمت میں کہیں گھیر نہ لیں کہ عالم صاحب نے کھڑے ہو کر قبرستان میں صاحب قبر سے دعا مانگی ہے، یہ تہمت لگنے کا اگر اندیشہ ہے، یہ تہمت، تو لہٰذا ایسی جگہ میں عالم صاحب کو رکنا چاہیے اور دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جو ہے اس سے پہلے صراحت کر دینی چاہیے مجمع میں کہ دعا مانگنا اس طریقے کا جائز ہے، تو پھر دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر استمداد کا شبہ ہو یا تہمت کا اندیشہ ہو تو ایسا نہ کیا جائے۔ اچھی، یہ تو بات ہو گئی جواب۔ تو لہٰذا اس طالب علم کا جواب بھی مل گیا کہ قبرستان میں دفن کے بعد دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو صاف طور پر لکھا ہے کہ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا
کر سکتے ہیں۔ البتہ دو چیزوں سے جو ہے، دو چیزوں کی اگر خطرہ ہو تو پھر نہ کرنا اچھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ استمداد کا شبہ نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ تہمت کا اندیشہ نہ ہو۔ اچھا، اب ہم حدیث پر چلتے ہیں۔ اسی میں جو حدیث نقل کیے ہیں کہ عن عثمان بن عفان قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو گئے، وقف علیہ، تو اس پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فقال، اور کہنے لگے کہ استغفروا لاخیکم، تمہارا بھائی جو قبر کے حوالے ہو چکا ہے اس کے لیے استغفار کرو، اللہ سے دعا مانگو، وصلوا له التثبیت، یعنی اس کے لیے اس بات کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، یعنی اس کے لیے اب اس بات کی دعا کرو کہ منکر نکیر جب سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو اے اللہ اس کو ثابت قدمی نصیب عطا فرما، صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس حدیث میں جو ہے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ اس وقت دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ اس کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے، لہٰذا ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس امتحان میں کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ تو یہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو اس بات سے اب صاف پتہ لگ گیا کہ قبرستان میں تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر قبلہ رو دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔